نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین مکرم، آج کی اس نشست کی مناسبت سے میں نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کے بہت سے سوالوں کو ایڈریس کرتا ہے، اور اس کا آغاز قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے کیا ہے جو میں نے آغاز میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا نہ کر ڈالیں۔ اس وقت تک اللہ پاک کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا ارادہ نہ کر لیں اور تبدیلی پیدا نہ کر ڈالیں۔ حاضرین گرامی، اب یہاں پر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اس بات کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے اس مضمون کو بلڈ اپ کرتے ہوئے ہم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں ایک طرز اور ایک مزاج نظر آئے گا جس سے آگے ہم بہتر انداز میں آج کے موضوع کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر جب بھی نظر ڈالیں تو اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت اور مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست سے قیام سے قبل 13 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کے ہیں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مذہبی، دینی اور نبوی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان 13 سالوں میں اور ان 13 سالوں میں ایکچولی کیا حاصل کیا گیا ہے، یہ غور طلب نقطہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 13 سالوں میں کیا حاصل کیا؟ کیا ان 13 سالوں کا نتیجہ ہجرت تھی یا اس ہجرت کا انتظار تھا؟ ان 13 سالوں کا مقصد یا کنکلوژن، نتیجہ یا خلاصہ کیا تھا؟ کیا فقط انتظار تھا کہ اللہ رب العزت ہجرت کا حکم نازل فرما دے اور ہم ہجرت کر لیں، یا انتظار تھا کہ کوئی اور ایسا شہر اللہ پاک عطا فرما دے جہاں پر ہم اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لے آئیں، یا ان 13 سالوں کی اپنی ذات میں بھی کچھ حیثیت ہے؟ میں نے کیا عرض کیا کہ کیا ان 13 سالوں کی اپنی ذاتی بھی کوئی حیثیت ہے یا وہ کسی اور منزل کا راستہ ہے؟ تو اللہ کے نبی کے وہ نبوی طریق پر تربیت کے 13 سال ہیں تو بذات خود وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ کسی شے کا انتظار میں 13 سال نہیں گزرے، بلکہ وہ بذات خود ایک کام کی انجام دہی ہے، اور وہ کام کی انجام دہی کیا ہے
اور ان 13 سالوں میں کیا چیز رونما ہوئی ہے، کوئی سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہے تو وہ ان 13 سالوں میں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاصل فرمایا، وہ اپنے امتیوں کی فکر اور ان کے زاویہ نگاہ کی تبدیلی تھی، ان کا دیکھنے کا انداز حضور نے بدل دیا تھا، ان کے سوچنے کا انداز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 13 سالوں کی تربیت کے ذریعے بدل دیا تھا۔ تو ان 13 سالوں کی اچیومنٹ در حقیقت وہ سوچوں کی تبدیلی ہے، مزاجوں کی تبدیلی ہے، منہج کی تبدیلی ہے، کہ جس پر وہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے آمادہ تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یکا یک ان کی زندگیوں کو تبدیل فرما دیا۔ اب وہ کسی کام کی انجام دہی کرتے ہوئے اب ان کی نیت بدل چکی تھی، ان کے سوچنے کا انداز بدل گیا تھا، ان کے وفا کے پیمانے بدل گئے تھے، ان کے ایثار اور قربانی کا پیمانہ بدل گیا تھا۔ پہلے وہ اپنے آپ کو آگے رکھتے تھے، اب دوسرے کو آگے رکھنے لگ گئے تھے۔ پہلے ہر چیز وہ اپنے لیے جمع کرتے تھے، اب بانٹنے والے بن گئے تھے۔ پہلے جان بچا بچا کے رکھتے تھے، اب جان دینے والے بن گئے تھے۔ تو یہ سوچ کا انداز در حقیقت یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سالوں میں بدلا۔ یہ ان 13 مکی سالوں کی اچیومنٹ ہے۔ اور اب یہ ذمہ داری کب ادا ہو رہی ہے؟ نہ مکہ میں حکومت ہے، نہ میجورٹی میں ہے، نہ مالی طور پر مستحکم ہے، نہ افرادی قوت کے اعتبار سے مضبوط ہے، اس کے باوجود یہ منزل حاصل کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا زاویہ نگاہ تبدیل فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ حقیقتاً دین کو سمجھنا ہو تو دین حقیقت میں سوچنے کے انداز کو بدلتا ہے۔ دین کیا کرتا ہے؟ دین سوچنے کے انداز کو، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قوم کی حالت اس وقت تک اللہ پاک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کر لیں، اور وہ اندر تبدیلی پیدا کرنا وہ اپنا زاویہ نگاہ بدلنا ہے، سوچ کا انداز بدلنا ہے، اپنے افکار کی تبدیلی ہے، اپنے تصورات کی تبدیلی ہے۔ جو ذہن کے اندر خاکے اور ڈھانچے انسان نے بنا رکھے ہوتے ہیں ان کو فنا کر کے اثر نو ذہن کے اندر پائے جانے والے خاکوں کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ در حقیقت دین ہم سے کرواتا ہے، اور یہ عمل بتدریج ہوا کرتا ہے۔ سوچوں میں تبدیلی یہ یکا یک ممکن نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک زمانہ درکار ہے، اور ایک وقت کے ساتھ گریجولی سوچوں میں تبدیلی، زاویہ نگاہ میں تبدیلی بپا ہوتی ہے، اور یہ نبوی طریق ہے جس سے یہ حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شریعت کے احکام کا ہی جائزہ لے لیں تو شراب کی حرمت کا حکم بھی تدریجاً اللہ رب العزت نے اتارا، مختلف مراحل کے اندر۔ سب سے پہلے کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، پھر آہستہ آہستہ جب اس پر لوگوں کو آمادہ کر لیا، فکری طور پر پختہ کر لیا، پھر کلیتاً اس شراب کی حرمت کا حکم اتار کر کہا کہ اب گلیوں میں بہا دو۔ اب گریجولی کیپیسٹی بلڈنگ ہو چکی تھی۔ فکر کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے نا، جیسے انسان اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے، سکلز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے، اسی طرح اپنی فکری کیپیسٹی بلڈنگ بھی انسان کرتا ہے، اور وہ تدریجاً ہوتی ہے، گریجولی گنجائش پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، کہ یہاں تک کہ پھر دل و دماغ کسی تبدیلی کو ماننے پر تیار ہوتے ہیں اور آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح
سود بھی دفعتاً حرام نہیں قرار دیا گیا۔ عمر مبارک کے آخری سال میں خطبہ حجت الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کو نازل کیا گیا۔ یہ بھی بتدریج عمل ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کرتے کرتے اللہ رب العزت اس جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا کہ اب وہ اس جگہ پر ہر طرح کا حکم اور عمل ماننے کو تیار تھے۔ زکوٰۃ کی فرضیت دوسری ہجری میں اعلان نبوت کے 15 سال بعد اتری۔ یہ بھی فکری تبدیلی کی راہ میں کیپیسٹی بلڈنگ تھی، اور گریجول پروسیس سے سوچنے کا زاویہ تبدیل ہوا، تب جا کر کسی شے کو حرام قرار دے دیا گیا، جب اس کو ماننے کی کیپیسٹی پیدا ہو گئی۔ حج کی فرضیت کا حکم 9 ہجری میں اللہ پاک نے نازل فرمایا، یعنی اتنے سال بعد۔ جہاد کا، جہاد بالقتال جو ہے، اس کا حکم اعلان نبوت کے 19 سال بعد نازل کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے کئی جنگیں بھی لڑی جا چکی تھی، کئی غزوات میں شریک ہو چکے تھے، لیکن اس کی فرضیت اللہ رب العزت نے اعلان نبوت کے 19 سال بعد فرمائی، جب ان کو تیار کر چکے تھے، فکری طور پر آمادہ کر چکے تھے، کیپیسٹی بلڈنگ ہو چکی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو یہ عمل نبوی طریق ہے کہ پہلے 13 سال صحابہ کرام کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، پھر ان سے بڑے کام کروائے ہیں، پہلے ان کا اندر بدلا ہے، پھر ان کے ذریعے باہر بدلا ہے۔ اندر بدلے بغیر باہر کی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ کسی بھی شے کی تبدیلی سے پہلے سوچ کی تبدیلی ضروری عمل ہے۔ اگر سوچ تبدیل نہ ہو تو ہر تبدیلی رائے گاں جاتی ہے، بے سود اور بے فائدہ ہو جاتی ہے اگر اپنا باطن نہ بدلے۔ وہ کیا پنجابی کا شعر ہے، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح ہاتھ پھڑ کے۔ تو حاضرین مکرم، دل کی تبدیلی ناگزیر ہے۔ تسبیح ہاتھ میں پھرتی رہے اور دل نہ پھرے تو اس تسبیح کا پھرنا بیکار ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر ہم تبدیلی کی آواز اٹھاتے رہیں اور خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کر پائے ہوں تو پھر نتیجہ بیکار ہے۔ معاشرے سے برائی تو ختم کرنے کے لیے آمادہ جنگ ہو، لیکن خود برائیوں کا مرکب ہو۔ معاشرے سے نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہوں لیکن آپس میں نفرتیں رکھتے ہوں۔ معاشرے سے کدورتوں کا خاتمہ چاہتے ہوں لیکن اپنے دل میں کدورتیں پائی جاتی ہوں۔ معاشرے سے ہم استحصال کا خاتمہ چاہتے ہوں لیکن خود اپنی زندگی میں، اپنی کاروباری زندگی میں اپنے ملازمین کے ساتھ عمل استحصال باقی ہو۔ معاشرے کے اندر ہم رواداری چاہتے ہوں اور اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے درمیان کوئی رواداری وجود میں نہ ہو۔ معاشرے کو معاف کرنا سکھانا چاہتے ہو اور خود معاف کرنا نہ آتا ہو، تو اس کا مطلب ہے اندر نہیں بدلا۔ تو سوچوں کی تبدیلی سے معاشرے میں تبدیلی، اس کا آغاز سوچ کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ انسان تڑپتا رہے، پگھلتا رہے، اللہ پاک نے قانون بتا دیا، میں نہیں بدلوں گا قوم کی حالت جب تک تم اپنے آپ کو، تم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو، اپنے اندر کو نہیں بدلے گا۔ اس لیے دین کا بنیادی فریضہ یا کسی بھی نبوی ایفرٹ کا بنیادی طریقہ افراد کے باطن کو بدلنا ہے، ان کی سوچ کے انداز کو بدلنا ہے، ان کے فکر کے پیمانوں کو بدلنا ہے۔
ان کا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ نگاہ تبدیل کرنا ہے۔ در حقیقت کسی بھی نبوی طریق اور نبوی ایفرٹ کا یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ باقی سب یہ ثمرات ہوتے ہیں کہ ریاست مدینہ وجود میں آ جائے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے چنگل سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں، یا کوئی اور واقعہ رونما ہو جائے، یہ پھر اس بنیادی تبدیلی کے ثمرات ہوا کرتے ہیں۔ لیکن دین در حقیقت جو کام کرواتا ہے وہ دیکھنے کا نظریہ تبدیل کرواتا ہے، سوچ تبدیل کرواتا ہے۔ محنت اس پر کی جاتی ہے، آگے اللہ رب العزت پھر راستے خود بخود کھول دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لینا، ڈاکٹر کے پاس آپ کسی تکلیف یا انفیکشن کے ساتھ چلے جائیں، ڈاکٹر آپ کو وائٹامنز پہ سیدھا لگا دے گا یا پہلے آپ کی مرض ختم کرے گا؟ آپ کی انفیکشن کو ڈاکٹر ختم کرتا ہے، اور اس پروسیس میں آپ کمزور ہو جائیں، نحیف ہو جائیں، تو اصل میں وہ علاج آپ کی انفیکشن کا کرتا ہے۔ جب آپ کی انفیکشن چلی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اچھی خوراک کے ذریعے خود ہی آپ لوگ مضبوط ہو جاتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں، تناور ہو جاتے ہیں، اگلے معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز اس مرض کی تشخیص اور اس مرض کا علاج ہوتا ہے، اور ہر مرض کا علاج سوچ کی تبدیلی میں مضمر ہے۔ یہی سوچوں کی بنیاد اللہ کے ساتھ تعلق سے متعلق بھی ہے۔ کوئی پوچھے کہ یہ جو سوچ بدلنے کی بات ہو رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر بندے اور خدا کے درمیان جو تعلق ہے یہ بھی سوچ پر منحصر ہے کہ ہم اس تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ایک وہ زاویہ نگاہ ہے جس کے ذریعے آج معاشرہ دیکھتا ہے، وہ تعلق رسمن ہے، اور ایک وہ زاویہ نگاہ ہے جو حضور شیخ الاسلام اور تحریک منہاج القرآن نے ہمیں اس دور میں دیا ہے، کہ ہم محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو دیکھتے ہیں، اور تعلق کو محبت پر قائم کرنا چاہتے ہیں، رسمن نہیں کرتے، بلکہ بے لوث للہیت پر مبنی اس تعلق کو قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور امتی کے درمیان تعلق ہے، یہ بھی سوچوں پر منحصر ہے، کہ ایک وہ طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کی جانیں تک لینے پر آمادہ ہو جائیں۔ اب وہ بھی سوچ کا ایک زاویہ ہے، اور ایک سوچ کا زاویہ یہ ہے کہ محبت رسول جو ہے وہ آپ کی ذاتی انا اور ایگو کی فنا چاہتی ہے، اچھے اخلاق چاہتی ہے، اللہ کے دین کے لیے خدمت چاہتی ہے، ادب چاہتی ہے، تعظیم چاہتی ہے، حیا چاہتی ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے کے لیے چھوڑ دینا چاہتی ہے۔ محبت رسول کو دیکھنے کا ایک یہ بھی زاویہ ہے۔ اب یہ سوچوں کی تبدیلی ہے کہ اگر یہ سوچ کی تبدیلی رونما نہ ہو، 50 سال آپ محفل میلاد میں بیٹھے رہیں، نعتیں سنتے رہیں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہیں، آپ کو حقیقت کی راہ ملے گی؟ اور یہی اگر آپ کا سسٹم چینج ہو جائے، شفٹ ہو جائے، گیئر تبدیل کر دیا جائے، اور سوچنے کا زاویہ بدل دیا جائے، امتی اور اللہ کے رسول کے درمیان تعلق کو کیسے دیکھنا ہے، تو آل ٹوگیدر تھوڑے سے عرصے میں وہ فاصلہ 2 قدم رہ جاتا ہے، اگر سوچ کا زاویہ بدل جائے۔ اب یہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد سے متعلق یہ بھی ایک سوچ کا زاویہ ہے، اس سے بھی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ کہ ایک زکوٰۃ اور خیرات کا ایک عمل ہے جس کے ذریعے رمضان المبارک کے اندر ہم دسترخوان سجاتے ہیں، ہر رئیس آدمی اپنے گھر کے باہر دسترخوان بچھاتا ہے، اور لاکھوں روپے کی ہر روز سحری اور افطاری کرواتا ہے۔ اب وہ بھی ایک زاویہ نگاہ ہے
لیکن اس کے نتیجے میں 25 سال بعد بھی وہی غریب آدمی اگلے رمضان میں پھر اسی کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا افطاری کر رہا ہوتا ہے، کبھی بھی غربت کی صف سے نہیں نکلتا۔ تو آپ کے لاکھوں روپے خرچ کرنے سے اس کی زندگی تو تبدیل نہ ہوئی۔ یہ زاویہ نگاہ ہے، اور اگر اسی زاویہ نگاہ کو کوئی تبدیل کرنے والا تبدیل کر دے اور آپ کہیں کہ مجھے 100 بندے کو بٹھا کر کھانا نہیں کھلانا، میں نے اپنی اس سال کی زکوٰۃ ایک ہی آدمی کو دے دینی ہے تاکہ اگلے سال وہ زکوٰۃ مانگنے والا نہ رہے۔ اب یہ بھی ایک سوچ کا انداز ہے۔ تو زاویہ بدلنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو بات سمجھ کے آئی کہ اصل سوچ ہے جس کو تبدیل کرنا ہے۔ اسی طرح معاشرتی اقدار ہیں، وہ بھی ایک رویے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں، لوگوں کو دینے لینے کا جو ایک ضابطہ ہے، رسم ہے، کسی امیر کے ہاں جائیں تو اسے بڑا تحفہ دیتے ہیں، کسی غریب کے ہاں جائیں تو چھوٹا تحفہ دیتے ہیں۔ اب یہ بھی سوچنے کا ایک انداز ہے کہ نہیں ہے؟ اب پورا معاشرہ اس پر قائم ہے۔ اب یہ جو ہم تحفہ دے رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوئی؟ اس کی بنیاد معاشرتی سٹیٹس ہوا، یا اس کی بنیاد اللہ رب العزت کی ذات ہوئی کہ اللہ کی خاطر؟ معاشرتی سٹیٹس ہے نا۔ بنتا تو یہ تھا غریب آدمی کو ضرورت زیادہ ہے، اس کو بڑا تحفہ دیا جائے، اور امیر آدمی کو ضرورت نہیں ہے، اس کو رسمن کوئی چھوٹی سی چیز دے دی جائے۔ اب یہ سوچ کا پیمانہ ہے، اس کو بدلنا انقلاب ہوتا ہے، اور یہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ سال ہا سال، دہائیوں پر محیط زمانے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے سوچنے کے انداز تبدیل نہیں ہوتے۔ جب کوئی لوگوں کی فکر اور سوچوں اور نگاہوں کے زاویے تبدیل کر دے، یہ انقلاب ہوتا ہے۔ پھل خود بخود بعد میں اپنے وقت پر آتے رہتے ہیں۔ تو یہ سوچ کا پیمانہ بدلنا، یہ در حقیقت معاشرتی انقلاب ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام نے کتنی کتنی جو سٹرگلز کی ہیں، وہ لوگوں کے سوچوں کو تبدیل کرنے پر سٹرگل کرتے تھے۔ لیکن ہم انفارچونیٹلی جو زاویے ہیں، جو برائیاں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ جوں کے توں کھڑے ہیں۔ وہ معاشرتی انقلاب کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، اس زمانے میں بیٹی پیدا ہونا بدبختی شمار ہوتا تھا، اس کا گلا گھونٹ کے مار دیا جاتا تھا، اور یکا یک اب سوچ کا زاویہ ایسے تبدیل ہو جائے کہ بیٹی کو گھر میں رحمت سمجھنے لگ جائے، اب اس کو رحمت سمجھنے لگ جائے۔ پھر بیٹی کے لیے تعظیم ایسی ہو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کے لیے اپنی خود چادر ردا بچھائیں اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اب یہ انقلاب ہے کہ قوم پوری ایک مزاج اور ایک سوچ پر لگی ہوئی ہے، اور یکا یک کوئی ہستی آئے اور اس ایک فکری ڈھانچے کو الٹ کے رکھ دے، تبدیل کر کے رکھ دے۔ یہ انقلاب ہے۔ پھر وہ ماحول جس میں کرپشن ہے، کعبۃ اللہ کے گرد لوگ بے لباس ہو کر طواف کرتے ہیں، ایسے ماحول میں کوئی ایسی صدا دینے والا آ جائے اور وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے، اپنے جسم کو کور کرنے کا تقدس بیان کر کے لوگوں کو اس پر آمادہ کر دے۔ جہاں پر بے لباس ہو کر فخر سے گھوما جائے، وہاں لباس کے تقدس کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ یہ سوچ کی تبدیلی ہوا کرتی ہے۔ جہاں پر وعدہ ایفا کرنے کی کوئی حیثیت نہ ہو، اور پھر ایک قوم یکا یک پیدا ہو جائے جو وعدے کا ایفا کرنا جانتی ہے،
یہ سوچ کی تبدیلی ہے. اسی طبقے میں سے، اسی قوم میں سے ایک نئی قوم پیدا کر دینا، یہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے، یہ سوچ کی تبدیلی ہوا کرتی ہے. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے گھر اینٹ گاروں کے نہیں ہوتے، گھر رہنے والوں سے بنتے ہیں. اسی طرح انقلاب ظاہر نہیں ہوتے، یہ سوچوں کے انداز سے بنتے ہیں. صرف لڑ جھگڑ کے، قتل و غارت اور خوریزی کے نتیجے میں اگر کسی کا تختہ الٹ دینا، پلٹ دینا اور کسی بھی تبدیلی کا رونما ہو جانا، تو وہ تو کئی ملکوں میں صبح و شام یہ تماشا دیکھتے، تو اس سے تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی اس وقت تک نہیں آتی کہ جن کے لیے یہ تماشا کیا جا رہا ہے کیا وہ خود بدلے ہیں یا نہیں بدلے. اگر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو لڑ جھگڑ کے آپ ان کو تبدیلی لے بھی دیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ساؤتھ افریقہ کی کتنی انٹرسٹنگ مثال ہمارے سامنے. اب نیلسن منڈیلا معروف شخصیت ہے، ساری زندگی کتنی سٹرگل بھی کر لی، جیل میں بھی زمانہ گزارا. مجھے اتفاق ہوا 5 سال پہلے ساؤتھ افریقہ جانے کا. ایئرپورٹس پہ اترتے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو گیا نیلسن منڈیلا صاحب نے غلط لوگوں کے ہاتھ ملک دے دیا، تباہ ہو گیا ملک، کیونکہ وہ قوم تیار ہی نہیں تھی اس کام کے لیے. اب وہاں قتل و غارت ہے، لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، اس کے پاسپورٹ کی وقت ختم ہو گئی ہے. اب وہ ملک میں خود اپنی مائیگرنٹس کو، ان کی دکانوں کو لوٹتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، کوئی نظام نہیں رہا. اب ایک جھگڑا، فساد، تبدیلی کی ایک آواز اٹھا کر وہ چیز ان کو دے دی، آگے ان کو سنبھالنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ سوچوں میں تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی. ایک جبر تھا، ایک ریئیکشن تھا. ظلم ہے نا، ظلم کے جواب میں ریئیکشن آتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ریئیکشنری اپروچ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ریئیکشنری اپروچ. تو کسی بھی شے کے ریئیکشن میں آپ اگر کر گزریں تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ حقیقی معنوں میں آپ میں وہ صلاحیت تھی کہ آپ تبدیلی پیدا کر دیں گے. تبدیلی تو آغاز ہی سوچوں کی تبدیلی سے ہوتی ہے، اور اگر سوچ نہیں بدلی، زاویہ نگاہ نہیں بدلا تو قوم نہیں بن سکتی. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوی طریق جو ہے، اس کا آغاز اور اس کا مزاج ہی ہمیشہ سوچوں کی تبدیلی سے ہوا کرتا تھا. اسی وجہ سے تمام انبیاء معلم بن کر تشریف لائے، وہ سکھانے والے تھے، کیونکہ استاد ہی سوچ کو بدل سکتا ہے، باقی خود بخود نتائج پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت خود اس طرف اشارہ فرماتا ہے قرآن مجید میں. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی عذاب واجب ہوتا ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب یہ اللہ رب العزت سوچ اور زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان عادتوں کو چھوڑ دو. اس سے خود بخود معاشرے میں تبدیلی آ جاتی ہے. انسان اپنی ذات کی اصلاح پر توجہ دے اور بطور سنگل یونٹ اگر وہ بدل جائے اور گریجولی
ایسے بدلے ہوئے یونٹس بڑھتے چلے جائیں تو خود بخود معاشرے کے طبقے میں ایک نئی قوم، نئی فکر اور نئی زاویہ نگاہ سے پیدا ہو جاتی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکی دور میں فرمایا تھا. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو مال و زر تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے. اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے اور ان کے اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے رہے ہیں. یہ بھی اب سوچ کی تبدیلی ہو رہی ہے کہ زر کو اور دولت کو اہمیت نہ دو، اس شے کو اہمیت دو جو اللہ رب العزت کی حضور ہے، جس نے باقی رہنا ہے. یعنی کسی شے کی اہمیت کو کم دکھا کر کسی دوسری شے کی اہمیت کو بڑھایا جا رہا ہے. یہ اللہ رب العزت سوچوں کی تبدیلی کی طرف انوائٹ فرما رہا ہے. اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے امام ترمذی نے نقل کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی تو اللہ تعالی اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. اگر اس دنیا کی مال و متاع کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ جو اسے نہیں مانتے ان کو اس میں سے ایک گھونٹ تک نہ پلاتا. تو اس لیے وہ جو شے ان میں بانٹتا ہے اس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیو اس طرف نہ دوڑو جس کی میری نگاہ میں اہمیت نہیں ہے، اور اس طرف اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو جس کی در حقیقت میری نگاہ میں اہمیت ہے. تو اب یہ زاویہ نگاہ تبدیلی نہیں کیا جا رہا تو اور کیا ہے کہ کسی شے کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا ہے اور دوسری شے کی اہمیت کو بڑھا کے دکھایا جا رہا ہے. اب زاویہ نگاہ کا تعین ہم نے کرنا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زاویہ نگاہ کا پیمانہ مقرر کرنے والی ازوات تو یہ ہے، اگر ہم اپنی چاہتوں اور اپنی پسند اور ناپسند کے نتیجے میں اگر پیمانے مقرر کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیمانہ ہمیں حتمی منزل تک پھر لے جانے کے قابل بھی ہو. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہے وہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی پر ہی مرکوز رہی. جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، معروف حدیث مبارکہ. اب ہم جب یہ حدیث شریف سنتے ہیں اس سے کیا دھیان جاتا ہے؟ اس سے مراد ہمارے ذہن میں وہ نیت آتی ہے جو ہم نماز سے پہلے کرتے. ایسا ہی ہے؟ اب اس کی آج نئی تعریف سمجھتے ہیں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ نیت کون سی ہے؟ یہ وہی سوچ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہاری سوچ کے پیمانے کے مطابق ہوگا. جو سوچ ہے وہ نیت کی عکاسی کرتی ہے، اور جیسی سوچ ہوگی ویسا عمل صادر ہوگا. سوچ اچھی ہوگی تو عمل اچھا ہوگا، سوچ بری ہوگی، زاویہ نگاہ عجیب ہوگا تو عمل بھی عجیب ہو جائے گا. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سب سے پہلے اپنی سوچ ٹھیک کرو ہر کام کے لیے، چاہے وہ نماز ہے. اب نماز کس لیے ادا کر رہے ہو اس سوچ کے پیمانے کو درست کرو. اللہ کی محبت میں اس کے حضور کھڑے ہو یا کوئی ڈیوٹی تمہاری لگا دی گئی ہے اس کو ادا کر رہے ہو، گلے سے اتار رہے ہو. اب یہ سوچ کا پیمانہ ہے. کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتے ہو یا حقیقتاً اللہ رب العزت کی محبت میں کھچے چلے جاتے ہو مصلی کی طرف کہ پھر سے ندا دی گئی ہے، پھر سے میں نے اپنے مولا کے حضور کھڑا ہونا. تو یہ سوچ کا پیمانہ ہے. اس کی تبدیلی یہ
اعمال کا دار و مدار نیتوں سے مراد ہے۔ اور حاضرین گرامی، اسی طرح ہر عمل ہے، اگر اس کی صورت کو بدل لیا جائے، سوچ کے انداز کو بدل لیا جائے، تو خود بخود وہ عمل نتیجہ خیز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ بھی سوچوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ اللہ پاک تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، حقیقتاً اللہ پاک جس سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے تم سے وہ عمل سرزد ہو رہا ہے وہ اسے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے وہ پیمانے بدلنا ضروری ہے، سوچ اور نگاہ کے زاویے بدلنا ضروری ہے۔ جب وہ بدل جائیں تو پھر ہر قدم سوئے منزل ہی ہوتا ہے، اور وہ نہ بدلے منزل پر پہنچ کر بھی رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور زاویہ سوچ کا بدل جائے تو انسان جہاں کھڑا ہے وہی منزل ہے۔ سوچنے کا انداز اگر بدل جائے تو پھر منزل کہیں نہیں ہے، جہاں وہ کھڑا ہے وہی منزل ہے، کیونکہ حقیقی مقصد یہی ہے۔ اور اگر سوچ نہ بدلے، ہزاروں سال انسان چلتا رہے، مشقت کرتا رہے، مسافتیں طے کرتا رہے، اس کے اندر کچھ نہیں۔ صوفیاء کرام کیا کہتے رہے ہیں ساری زندگی کہ من کو بدلو، دل کو بدلو۔ تو اس کا اطلاق صرف ہم نے سمجھا کہ یہ ایک صوفی درویش کی بات ہے۔ کئی بار ہمارے جذباتی ساتھی رفقا ہوتے ہیں نا، حالات کے اندر بیٹھے ہوئے، تنگ دستی کا عالم ہے، غربت ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، مشکل ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، اس کے اندر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے لوث دین کی خدمت کی اور اپنی ذات اور نفس کی نفی کی بات کرے، تو ہم کئی بار کہتے ہیں کہ اس سبق کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی پریکٹیکل بات بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ کوئی پریکٹیکل بات بتاؤ جس سے ہماری ضروریات زندگی پوری ہو؟ حاضرین گرامی، پریکٹیکل بات تو خود بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہاتھ میں کاروبار دیا ہے، جو زندگی میں بدل سکتے ہیں اپنی زندگی بدل لے۔ جو نبوی طریق پر خدمت کرنے والی شخصیات آتی ہیں انہوں نے تو یہی بات ہی کرنی ہے، ان کا مقصد ہی یہی ہے، ایسی تحریکوں کا مقصد ہی یہی ہے۔ باقی تو سبق ساری زندگی یونیورسٹی کالجز میں پڑھتے ہیں، جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ اٹھ کے کاروبار کر لے، اپنی زندگی کو بدل لے۔ تو یہ جو اللہ والوں کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، تحریکوں کے ساتھ، نبوی طریق پر کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بدلتے ہیں، وہ ہمارے باطن کو بدلنے کے لیے ہی آئے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمارے سوچنے کے انداز کو بدلتے ہیں، ہماری فکر میں جدت لاتے ہیں، ہماری فکر کے پرانے زاویوں کے ڈھانچے فنا کرتے ہیں، اور ایسے زاویوں کے ڈھانچوں سے ان کو بدل دیتے ہیں جو باقی رہنے والے ہوتے ہیں، جن کے نتیجے میں ہمارا ہر عمل باعث برکت ہو جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے، اور ہر شر پر مبنی ڈھانچہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو ان تحریکوں کا وجود در حقیقت یہی ہے۔ نہ تو آپ انٹرپرینیورشپ سینٹر ہیں، اس کے لیے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، جنہوں نے انٹرپرینیورشپ کے ذریعے لوگوں کو کاروبار سکھاتے، سمجھاتے، ای کامرس کرتے ہیں، بنے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ آپ کوئی کاروباری انیشیٹو نہیں ہے، آپ ایک فکری تحریک ہے اور اس کا متعلقہ فورم ہے۔ آپ نے لوگوں کو فکر میں تبدیلی کی دعوت دینی ہے، ان کی ضروریات زندگی اللہ اور اس کے رسول نے پوری کرنی ہے اپنی سمجھ سے۔ آپ نے تو ان میں معاشرتی خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، اعتقادی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، نفسیاتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے اندر ڈپریشن ہے، مایوسی ہے، کبھی ملک و قوم سے مایوسی دل میں پیدا ہوتی ہے، کبھی اللہ اور اس کے رسول سے پیدا ہوتی ہے، کبھی دین سے بیزاری ہوتی ہے، کبھی ایتھسٹک جذبات اور احساسات ان کو آ کر گھیر لیتے ہیں،
وہ اپنے ہی دین اور مذہب کو ہی سوالیہ نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو تحریک منہاج القرآن اور آپ سب لوگ تو اس دور میں ان کا اندر صحیح کرنے کے لیے نکلے ہیں، ان کی اصلاح احوال کے لیے نکلے ہیں. تو ہم نے اپنے ایریا آف ورک کو چھوڑ کر کسی اور بوٹ میں نہیں جا کر بیٹھ جانا. جو کام ہمیں سونپا گیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. احیاء دین کی جماعت ہے تحریک منہاج القرآن، عقائد کی اصلاح کی ہے، لوگوں کے اندر روحانی جذبات اور احساسات کو پیدا کرنے کی ہے. مٹیریلسٹک گرد و غبار جس کے اندر انسان اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتا ہے، اس کو پھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آنے کی ہے، ان کے باطن کو اجلا کرنے کی ہے، اس کے باطن کو نکھارنے اور ستھرا کرنے کی ہے، ان کے اندر للہیت پیدا کرنے کی جماعت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کرنے کی جماعت ہے، اپنے عقائد کو سنوارنے کی جماعت ہے، بزرگان دین، صوفیاء، تصوف اور اللہ والوں کی تعلیمات کے نفاذ کی اور فروغ کی جماعت ہے، جس کے ذریعے لوگوں کے احساسات پاکیزہ ہو جاتے ہیں، بے راہ روی سے، گناہ کی رغبت سے وہ چھوٹ آتے ہیں. تو اگر نوجوان ایم ایس ایم کے لوگ، اگر یونیورسٹیز کالجز میں آپ لوگ کام کریں گے تو کیا سارے لوگ اللہ والے بن گئے ہیں، پارسا ہو گئے ہیں، اب ان کے عقائد مضبوط ہو گئے ہیں، اب ان کی مایوسیاں اللہ کے دین سے ختم ہو گئی ہیں، اب ان کی ادائیں، ان کی عادات سب پاکیزہ ہو گئی ہیں، گناہ ختم ہو گیا ہے، بے انصافی ختم ہو گئی ہے، انسان کے باطن سے دین کی رغبتیں کامل ہو گئی ہیں؟ اگر یہ نہیں ہوا تو ہم اپنا مورچہ چھوڑ کر کسی اور کے مورچے میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ اپنی اسپیشلائزیشن کو سمجھیں. آپ تجدید دین کی تحریک ہے، آپ کی قیادت نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ نہیں لگایا، لوگوں میں غیرت حمیت پیدا کرنے کی فکری کوشش کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنانے کی کوشش کی ہے، ان میں حریت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں، ظالم کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہونا سکھایا ہے. یہ وہ تمام سافٹ سکلز ہیں، یہ وہ ساری سافٹ سکلز ہیں جو تحریک منہاج القرآن سکھانے نکلی ہے. اب اگر دیکھا دیکھی لوگوں کو طرح طرح کے نئے آئیڈیاز سوچنے لگ جائیں گے تو اس سے مایوسی کے سوا کچھ نہیں آتا. اس کے لیے اور بیسیوں فورمز ہیں، یونیورسٹی کالجز میں سیمینارز کے ذریعے، انٹلیکچوئل ڈسکشنز کے ذریعے جو کام، جو اسپیشلائزیشن آپ کی ہے اس کو سمجھیں اور اسی کو پہنچائیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ وابستہ کریں. وہ کیا محاورہ ہے، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. تو اپنی 45 سالہ چال پہچانے. آپ نے خاص مزاج سے زمانے کی خدمت کی ہے، اور وہ خدمت کیا ہے؟ تحریک منہاج القرآن نے 45 سال سوچوں اور نگاہوں کے زاویے تبدیل کرنے پہ لگائی ہے، اور یہی در حقیقت نبوی طریقے انقلاب ہے. 45 سال لوگوں کی سوچ بدلی ہے. ایسے دور میں جب ہر کوئی خود پسندی میں مبتلا ہو، اپنی ذات، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہو، وہاں پر آپ جیسے لوگ اس معاشرے میں پیدا کر دیے ہیں کہ جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کرتے پھرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. یہ سوچ بدلی ہے، کیونکہ اسی معاشرے میں سے شیخ الاسلام نے ڈسپلنڈ لوگ پیدا کیے. کیسے؟ سوچ کے زاویے بدلے. ایسے ماحول میں جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر محبت کے نام پر لوگوں کی جانیں لی جاتی ہوں، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور محبت کے نام پر لوگوں کو سینے سے لگانا، گلے لگانا سکھایا ہے اس زاویے نے. محبت کی بات کی ہے، احترام انسانیت کی بات کی ہے. اس نے آپ کو منفرد کر دیا ہے. یہ وہ آپ کی خصوصیات ہیں جو سارا عالم جس کا معترف ہے، ہمیں صرف خود نظر نہیں آتی. سارا جہاں دور دراز ملکوں سے آ کر
آپ کی ان خصوصیات کی تعریف کرنے آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایسے دور میں ایسی خصوصیات والے انوکھے لوگ پیدا کر دیے ہیں، ہم خود ہی مایوس اپنی ذات میں رہتے ہیں۔ جو آپ کا خاصہ ہے اپنی چال چلیں، اللہ پاک اسی سے نتیجے دے گا۔ اللہ پاک کی کہکشائیں ہیں نا، ایک کہکشاں تو نہیں ہے، کئی کہکشائیں ہیں، ہزاروں لاکھوں، خدا جانتا ہے کتنی کہکشائیں ہیں۔ ہر کہکشاں کا ایک سورج بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہر کہکشاں میں سورج ہے، اس سورج کے گرد گھومنے والے سیارے بھی ہیں جو اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں۔ اب یکا یک کوئی سیارہ یہ کہے کہ ساری کہکشائیں خدا کی ہیں، ان کہکشاؤں کے دامن میں سارے سورج بھی خدا کے ہیں، میں اس کہکشاں کے مدار میں نہیں گھومنا چاہتا، میں دوسری کہکشاں کے مدار میں جاؤں گا۔ وہ جا سکتا ہے، وہ دوسری کہکشاں والے کہیں گے بھائی ہمارے نمبر پورے ہیں۔ کیا ہے؟ جتنوں نے اس سورج کے گرد گھومنا ہے ہمارا عدد پورا ہے، تم اپنے سورج کے گرد رہو۔ لیکن ہم مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی سورج، اللہ پاک مدار سے نکلنے نہیں دیتا، کہتا ہے اگر اس سورج سے جاؤ گے تو کوئی بھی سورج نہیں دوں گا، کیونکہ تمہیں اس سورج کے گرد گھومنے کے لیے لگایا، تمہارا مدار یہ ہے۔ اسی طرح کام کا منہج و منہاج بھی ہے۔ اللہ پاک نے ہر کام کے لیے بندوں کا انتخاب کیا ہے، جو خدمت سونپی ہے اس کو پرائورٹی پر سمجھتے ہوئے اس کی انجام دہی پر فوکس کیا جائے۔ باقی پھر ثمرات ہیں، اپنے وقت پر سارا کچھ آ جائے گا۔ وہ اصل چال، اصل بات کو بھول کر، اسی فکر کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کر کے، اصل جو ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے جس پر دنیا معترف ہے، اس سے آنکھیں بند کر لیں اور باقی کہکشاؤں میں گھومتے پھریں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو بھی فورمز، چاہے یوتھ ہو، ایم ایس ایم ہو، ویمن لیگ ہو، اپنی ایکٹیویٹیز کو جب وضع کریں، جو سوال بھی کیے جا رہے تھے، اپنے مزاج اور مقصد کے مطابق کریں۔ اگر یونیورسٹی کالجز میں سیمینار بھی کرنے ہیں، آج کل جو بیڑا غرق کر دیا ہے ایتھزم نے، اس کے دفاع میں کریں۔ حضور شیخ الاسلام نے اتنا لٹریچر عطا فرمایا ہے۔ آج آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اب جو نصاب ترتیب دینے والی کمیٹیز ہوتی ہیں نا یونیورسٹیز کالجز میں، شیخ الاسلام کے اس عطا کردہ لٹریچر کی روشنی میں اب وہ لوگ آمادہ ہو گئے ہیں، اور اب وہ ایتھسٹک اور اگنوسٹک اپروچ کے خلاف جو دلائل ہیں وہ اسلامک سٹڈیز کے نیشنل کریکولم کا حصہ بنا رہے ہیں، اور ہم سے کتاب مانگ رہے ہیں جو شیخ الاسلام نے لکھی۔ ساری زندگی اسلامک سٹڈیز کے نصاب میں تقابل ادیان پڑھایا جاتا رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج گزشتہ 25-26 سال سے حضور شیخ الاسلام کی تحریک منہاج القرآن کی ایفرٹس ہے، پھر گزشتہ 7-8 سال سے منہاج یونیورسٹی جس طریقے سے انٹرفیتھ ہارمنی پر ایک کام کرتی آ رہی ہے، وہ پتھر پر قطرہ گرتے گرتے آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نیشنل ریویو کمیٹی ہے انہوں نے آئندہ اب جو منصوبہ اور پلان بنایا ہے اس میں تقابل ادیان کو نکال دیا ہے، اور اس میں ورلڈ ریلیجنز اور انٹرفیتھ ہارمنی کے مضامین شامل کر دیے گئے۔ یہ فکر کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ تحریک منہاج القرآن کی ایفرٹس کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ پوری دنیا میں انتہا پسندی کی جو ایک رٹ تھی، وہ دلائل ختم ہو گئے ہیں، اب اس پر بات کرنے والا کوئی بچا نہیں ہے۔ اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ میڈیا اب نہیں کہتا مسلمان دہشت گرد، یہ بحث ختم ہو گئی ہے۔ یہ کس نے ختم کی ہے؟ حضور شیخ الاسلام کے ذریعے، تحریک منہاج القرآن کے ذریعے۔
تو اللہ پاک جس درخت پہ پھل لگا رہا ہے دوسروں کے سائے میں جا کر کیوں بیٹھتے ہو؟ جس درخت پر پھل لگتے ہیں اس سے فائدہ کیوں نہیں لیتے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے ان کو یہاں سے فراوانی دے رکھی ہے، پھر بھی نادانوں کی طرح مایوس دوسرے علاقے میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں سے وہ عزت دے رہا ہے، جہاں سے فراوانی دے رہا ہے، جہاں سے پوری دنیا میں نام دے رہا ہے، اور پوری دنیا کشاں کشاں آپ کی دین کی فکر، آپ کے دین کے مزاج کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اور اس دور کے اندر انتہا پسندی کا رد اور اس کا اپوزٹ آپ کا دینی مزاج اپروول پا رہا ہے، اور ایک شناخت تاریخ کی بن رہی ہے۔ آپ اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی چھوٹی دکانوں پر بیٹھتے اٹھتے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ تو اگر باٹم لائن سمجھنی ہو تو تحریک منہاج القرآن کا کوئی سوال کرے نا کہ تحریک منہاج القرآن کیا کر رہی ہے؟ تحریک منہاج القرآن لوگوں کے سوچ اور نگاہ کے زاویے بدل رہی ہے۔ اس دور میں تحریک منہاج القرآن زاویہ نگاہ تبدیل کرنے کی جماعت ہے، ہر محاذ پر لوگوں کی فکر کو بدل رہی ہے، چاہے وہ اعتقادی ہو، چاہے دینی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے معاشی ہو، ہر زاویہ نگاہ کو نئے طریقے سے بدلتی ہے۔ یہ دعوتی فریضہ ہے، اس فکر کو سمجھے اور اپنی ایکٹیویٹیز کو اس کے اراؤنڈ ترتیب دے، اپنے ایریا آف اسپیشلائزیشن کو سمجھے اور اس پر اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیولپ کر کے لوگوں کو اپروچ کرے۔ یہی پاکستان عوامی تحریک کے لوگ بھی کر سکتے۔ آپ کو جو اللہ رب العزت نے فکری نکھار دیا ہے حضور شیخ الاسلام کے کام کے نتیجے میں، آپ اس سے دعوتی سرگرمیاں انجام دیں۔ دوسرا ایریا جس سے اس وقت اگر کوئی نتیجہ ممکن نہیں ہے تو اس کو فی الوقت چھوڑ دیں اور اس فکر کے ذریعے دعوتی سرگرمیاں انجام دیں، لوگوں کی زاویہ نگاہ تبدیل کرنے پر توجہ دیں۔ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے تحریک کو اس صدی میں دیا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو اہل اللہ تھے، صوفیاء کرام سارے، ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کی یہ جو مراتب ہیں اور بلندی مقامات جو ان کے ہیں، یہ ان کی کثرت اعمال کی وجہ سے نہیں تھے۔ یہ سن رکھی ہے نا روایت، کثرت اعمال کی وجہ سے ان بزرگوں کے یہ مقامات نہیں ہیں، یہ مقامات ان کے صفائے قلب کی وجہ سے ہے۔ اور دل ہی تو سوچوں کا ٹھکانہ ہے، ان کے سوچوں کے زاویے ٹھیک ہے، سوچوں کی نگاہ اور زاویہ نگاہ ان کا درست ہوتا ہے، اس کے مطابق یہ کام کی انجام دے دیتے ہیں۔ یہ لوگ پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو صفائے قلب ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مراتب دے رکھے ہیں، یہ بلندی درجات دے رکھی۔ حاضرین گرامی، اکثر ہم ریاست مدینہ کی بات کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی، ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کیا فرمایا؟ مواخات فرمائی۔ مواخات میں کیا ہوا؟ بھائی چارہ قائم فرمایا نا۔ کس کے پاس 2 گھر ہیں تو 1 گھر انجان آدمی کو دے دیا، کسی کے پاس 2 کھیت ہیں تو 1 کھیت انجان آدمی کو کل تک آپ جسے جانتے نہیں تھے اسے دے دیا، کاروبار ہے 2 دکانیں ہیں تو 1 اس کو دے دی۔ تو حاضرین گرامی، آج بھائی بھائی آپس میں یہ کام نہیں کرتے، کر سکتے؟ نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کا حق دینے پر نسل در نسل لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، زمینوں کے حصے پورے نہیں دیتے۔ تو وہ کیا ہو رہا تھا کہ جن لوگوں کو جانتے نہیں ہیں یکایک ان کو اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دے رہے ہیں آپ، نہ وہ وراثت میں حصے دار، نہ کوئی ان سے صلہ رحمی کا تعلق، نہ آپ کی ماں جائے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو ابھی تو مدینہ منورہ کے 8 سال 10 سال گزر کے حجت الوداع کے موقع پر اپنے وصال مبارک سے پہلے آخری کام حضور نے یہ فرمایا ہوتا تو ہم سمجھتے
تو یہ قیام ریاست مدینہ کے آغاز میں یہ کام فرما رہے ہیں، تو اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ اس کام کے لیے تربیت پہلے سے لے کر آئے ہیں۔ قیام ریاست کے بعد تربیت کا عمل معرض وجود میں نہیں آیا، یہ پچھلے 13 سال ہے۔ پھر وہ پچھلے وفود جو مدینہ منورہ سے انصار کے آیا کرتے تھے، ان کے ذریعے ان کی تربیت رونما ہو چکی ہے کہ وہاں پر وہ آمادہ ہے۔ یکا یک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا مال آپس میں بانٹ لو، اس پر وہ دل و دماغ سے آمادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوچ کا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا ہے، زاویہ نگاہ تبدیل ہو گیا ہے۔ جب زاویہ نگاہ تبدیل ہو جائے تو پھر 10 سال کے اندر بھی انقلاب آ جاتا ہے، اور زاویہ نگاہ تبدیل نہ ہو تو 100 سال میں نہیں آتا۔ یہی حالات پاکستان کے بھی ہیں۔ کرپشن ہے۔ اگر تربیت کے ذریعے آپ کرپشن کو اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ذمہ داران کے سوچنے کے انداز کو تبدیل نہیں کر پائیں گے تو آپ جتنا مرضی ڈیٹرنس کا سسٹم مضبوط طریقے سے قائم کر دیں، اگر قابل اور دلوں کے صاف لوگ ذمہ داریوں پر نہیں بیٹھے ہوں گے تو انجام نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا جتنا قیمتی ترین میسج بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی دل کا کالا شخص کسی ذمہ داری پر بیٹھ جائے، وہاں پر قیمتی ترین تحریک منہاج القرآن کا پیغام بھی ڈوب جائے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ سودا بڑا ستھرا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والا ستھرا نہیں۔ تو اس لیے ہر چیز کی ابتدا زاویہ نگاہ کی تبدیلی پر منحصر ہے، اور در حقیقت انقلاب یہی ہے کہ معاشرے میں نئی سوچوں کے حامل، زاویہ نگاہ میں جدت رکھنے والے، سوچوں کے ڈھانچے اثر نو قائم کر دیے جائیں، اور ایسا ایک نیا طبقہ، ایک نئی قوم معاشرے میں پیدا ہو جائے۔ یہی نبوی طریقے انقلاب ہے، اور اس دور میں تحریک منہاج القرآن کا یہی شیوا اور عمل ہے۔ کچھ میں مثالیں تربیت کے پرسپیکٹو سے عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے یہ زاویہ نگاہ تبدیل فرمانے پر کیسے توجہ دی، معاشرہ کیسے آپ نے تبدیل فرمایا۔ ایک معروف واقعہ ہے جس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آ گیا، اور اس نے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو مجھے کہیں گے میں مانوں گا، صرف زنا نہیں چھوڑ سکتا، اس سے مت روکے مجھے، زنا سے نہ روکے، باقی ہر کام مانوں گا۔ صحابہ کرام ناراض ہو کر اس کو دھکا دینے لگے۔ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہیں، اسے میرے پاس لے آؤ۔ اب یہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں کچھ سوال کرتا ہوں، اس کے جواب دو۔ حضور نے بڑے پیار سے پوچھا کہ بیٹے، یہ جو تم زنا کرنا چاہتے ہو، کیا تم اپنی والدہ کے بارے میں بھی یہ خیال کرو گے کہ کوئی اس کے ساتھ یہ کرے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا، اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا خیال کرو گے کہ کوئی اس کو اس نگاہ سے دیکھے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اپنی بہن کے بارے میں یہ خیال کرو گے کہ کوئی اس کو اس نگاہ سے دیکھے؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا، اپنی پھپھو کے بارے میں ایسا سوچو، اپنی خالہ کے بارے میں، ایک ایک رشتہ گنواتے گئے۔ پھر فرمایا تم جس کے بارے میں ارادہ رکھتے ہو وہ بھی تو انہی رشتوں میں سے کسی کی کچھ نہ کچھ ہوگی۔ وہ رو پڑا، وہ تائب ہو گیا۔ اب یکا یک اپنی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اس کے سوچنے کا انداز آپ نے دیکھے تبدیل فرمایا ہے۔ اب وہ وہی گناہ کا عمل جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، آپ نے اپنے کلام سے اس کے سوچ کا زاویہ بدل دیا۔ اب وہ اسی عمل کو کسی اور پرسپیکٹو سے دیکھنے لگ گیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی اس کو پار سا پایا۔ وہ نوجوان دوبارہ
کبھی گناہ کی طرف نہ لوٹا۔ اسی طرح ایک اور صحابی بدو تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اپنی بیوی پر الزام لگانے لگے اور کہنے لگے کہ میرے گھر کالا بچہ پیدا ہوا ہے اور مجھے گمان ہے کہ وہ میرا نہیں، میری رنگت سے مختلف بچہ پیدا ہوا۔ اب دیکھیں یہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے۔ اب یہ بات اس معاشرے کی عکاس تھی کہ جہاں پر وہ خاتون کی چیسٹٹی پر، اس کے تقدس پر الزام لگانے سے بھی باز نہیں آ رہا، وہ معاشرے کی عکاس ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحہ میں اس کی سوچ کا زاویہ کیسے تبدیل فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ ہیں۔ فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ سرخ رنگ کے ہیں۔ اچھا ان میں کوئی خاکی رنگ کے بھی ہیں؟ یا رسول اللہ خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بھی انہی کے ہیں یا رسول اللہ۔ تو یہ الگ رنگ کیسے ہو گئے کہ اونٹ سرخ ہے، ان میں خاکی کہاں سے آ گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کی ماں اونٹ ہے اس کے ددیال یا ننیال اس میں سے کسی رگ نے اس کی رنگت کو اپنی طرف کھینچا ہو، یعنی جینیٹکلی۔ اب اس کو گریجولی حضور اس جگہ پر لے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا اگر اونٹوں کے لیے ممکن ہے تو کیا تیری اولاد کے لیے ممکن نہیں ہے؟ کہ کیا تیرے بھی ددیال ندیال میں سے کسی کی رنگت ڈارک ہو اور اس کی کسی رگ نے اس کی رنگت کو بھی کھینچا ہو؟ تو وہ تائب ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے کلام کے ذریعے سوچ کا زاویہ بدلا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کیا کر رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم کیا خطابات کریں گے ساری زندگی، کتابیں لکھیں گے، کیا سیمینارز کریں گے، کانفرنسز کریں گے؟ ہاں تو کریں گے، کیونکہ سوچوں کا زاویہ کلام سے تبدیل ہوتا ہے، سوچوں کا زاویہ تعلیم سے ہی تبدیل ہوتا ہے، ایجوکیٹ کرنے سے ہی تبدیل ہوتا ہے، صحبت سے ہی تبدیل ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی تبدیل فرمایا۔ آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جس شے نے آپ کو مائل کیا ہے، جس شے نے تحریک منہاج القرآن سے وابستہ کیا ہے، وہ کلام کے علاوہ کچھ اور تھا؟ آپ کے دل بھی تو ایسے ہی بدلے ہیں، تو آگے لوگوں کے دل بھی بدلیں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ اور تعلیم ایجوکیشن کیا کرتی ہے؟ یہی سوچوں کا زاویہ بدلتی ہے۔ اب اس کے اندر آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ اب اس میں عموماً ہم کئی بار ٹو ماڈرن بنتے ہوئے ایسی سوچ رکھ لیتے کہ یہ عقیدت، یہ صحبت، یہ بزرگوں کے ساتھ نسبت، یہ دعوی محبت، یہ سنگت، یہ صحبت، رفاقت، ہم تو انقلابی ہیں، ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ سوچوں کا زاویہ بننا ہے تو ہم علمی کام کرتے رہیں۔ حاضرین گرامی، کتابوں سے سوچیں نہیں بدلتی، سوچوں کے زاویے صحبتوں سے ہی تبدیل ہوتے ہیں۔ سال صحبت سے ہی سوچ کا پیمانہ بدلتا ہے۔ سال صحبت کی اہمیت اور سال صحبت کی تقدس، اہمیت اور ضرورت کو صرف نظر کر کے انسان سوچے نہیں بدل سکتا، کیونکہ ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے حکم نہیں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے نفسوں کو جمائے رکھو ان کی صحبت میں جو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہتے ہیں، کیونکہ اس صحبت سے زاویہ نگاہ نے تبدیل ہونا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے
جو دنیا کے امور کو ہم دیکھتے پھرتے ہیں تو اس پہ لرننگ صحبت سے ہی نصیب ہوتی ہے کہ وہ اللہ والا جس کو صفائے قلب نصیب ہوا ہے وہ ان معاملات کو کیسے دیکھتا ہے، وہ ان کو کیسے انجام دیتا ہے. تو اس سے بزرگوں کی صحبت کی ناگزیریت اور اہمیت اجاگر ہوتی ہے. اب ایک نیا فلسفہ اچانک پڑھ بیٹھے اور کسی اور راہ پر چل نکلے تو جس راہ سے، جس سبق سے سوچوں نے تبدیل ہونا ہے اور آگے دروازے کی کنجی جس شے سے نصیب ہونی ہے، ہم بلا وجہ خود ایک نادانی کے عمل کے نتیجے میں، دیکھا دیکھی لوگوں کی باتوں کے نتیجے میں اصل اس خیر اور راز سے اپنے آپ کو محروم کر لے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، چاہے کہ تم میں سے ہر ایک یہ غور کرے کہ وہ کس کو اپنا دوست سمجھتا ہے. اب یہ صحبت ہاریزونٹل بھی ہے اور ورٹیکل بھی ہے. تحریک منہاج القرآن میں آپس میں آپ سب لوگ ہاریزونٹل صحبت کا حصہ ہیں، آپ سب ایک دوسرے کے لیے اچھی صحبت ہے. جب اٹھتے بیٹھتے ہیں اپنی دوستی، اپنا تعلق تحریک والوں میں رکھتے ہیں. اگر وہاں سے نکل کے دوسری جماعت والوں میں بیٹھنا شروع کر دیں گے تو نہ سوچوں کے زاویے تبدیل ہوں گے اور پھر اس سے مایوسی آنا شروع ہو جائے گی، تو اس صحبت کے تسلسل کو بریک کر دیں گے. تو آپس میں ہم خیال لوگ، ہم جماعت لوگ خود ایک دوسرے کے لیے ہاریزونٹل صحبت کی مانند ہے. اور پھر ایک ورٹیکل صحبت ہے جو شیخ کے ساتھ ہے، مربی کے ساتھ ہے، قائد کے ساتھ ہے. تو صحبت سے ایمان کی حفاظت ہے اور جو سوچوں کے زاویوں کا تبدیل ہونا ہے وہ بھی در حقیقت صحبت کا ہی شاخسانہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا معروف واقعہ ہے بیان کرتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی، جسے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحبت کے بارے میں کہ وہ مشک والے کی طرح ہے کہ بھلے نہ خریدو لیکن اس کی دکان میں آؤ جاؤ تو خوشبو لے آؤ گے، یا وہ تمہیں تحفہ دے دے گا یا خرید لو گے، اور اگر دونوں کام نہ ہو پھر بھی خوشبودار ہو کر نکلو گے. یہ صحبت ہے. اس کے برعکس کسی لوہار کے پاس چلے جاؤ گے، بھلے کچھ ہاتھ سے نہ کرو لیکن کپڑے ضرور کالے کروا لو گے، بھلے اس کا حصہ نہ بنو پھر بھی کالے کپڑوں کے ساتھ نکلو گے، کیونکہ صحبت کی تاثیر ہے، صحبت کا اثر ہے. اس لیے اس ہاریزونٹل اور ورٹیکل صحبت کو کبھی فراموش نہ کریں. اس کے بغیر سوچوں کے زاویے تبدیل نہیں ہونے. یہ تماشا، یہ پریشانی، یہ مشکلات تبھی آتی ہیں کہ جب انسان صحبت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، پھر شیطان اسے گرفت میں لے لیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا کہ تنہا نہ رہو؟ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز تشریف لائے، صحابہ کرام الگ الگ بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایک جماعت کی شکل میں بیٹھو، کیونکہ شیطان بھیڑیے کی مانند ہے کہ جب وہ ریوڑ سے جدا جدا بھیڑ دیکھتا ہے اس کو اچک کے لے جاتا ہے، اور جو بھیڑ ریوڑ دامن میں رہتی ہے اور تنہا تنہا باہر سراؤنڈنگ میں نہیں گھومتی، شیطان اس کا کچھ نہیں کر پاتا. تو یہ جو فکری مغالطے ہیں، کمزوریاں ہیں، اشکالات ہیں، یہ وہ تنہا ریوڑ سے باہر گھومتے رہیں اور اپنی ہاریزونٹل صحبت کے اندر بھی نہ بیٹھیں، ورٹیکل صحبت میں بھی نہ بیٹھیں، تو پھر شیطان کے حملوں کا شکار ہوتے، وساوس کا شکار ہوتے ہیں. وہ پھر گھومتا پھرتا شیطان اچک کے لے جاتا. اس لیے صحبت کے دامن میں رہا کرے، اس سے حفاظت ممکن ہوتی ہے. حاضرین گرامی، کشف المحجوب میں حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا اور یہ دعا کرتا تھا، میرے مولا میرے دوستوں کو نیک کر دے، میرے مولا
میرے دوستوں کو نیک کر دے. تو کسی نے پوچھا کہ اپنے لیے دعا کرو, یہ کیوں دعا کرتے ہو کہ میرے دوستوں کو نیک کر دے؟ اس نے کہا کہ میرے دوست اگر نیک ہو گئے تو وہ جیسا تیسا مجھے بھی نیک کر دیں گے, اور اگر میرے دوست برے ہوئے, میں جتنا بھی اپنی ذات میں نیک ہوا, انہوں نے اپنی بری صحبت کے نتیجے میں مجھے ایک دن تباہ کر ہی دینا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے دوستوں کو نیک کر دے, یا یوں کہہ لیں کہ مجھے نیک دوست دے دے, یا میرے انہی دوستوں کو نیک کر دے. ان کی ہدایت کی دعا. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ 4 باتیں جن سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ بڑی غور طلب بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صحبت بزرگان دین اور اہل اللہ سے عقل مقید ہو جاتی ہے. یہ الٹی گنتی ہے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں وہ 4 چیزیں جس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے, اس میں سر فہرست صحبت صالحین ہے. صالح لوگوں کی صحبت سے عقل میں اللہ پاک اضافہ کرتا ہے. ہم صحبت سے دور جا کر عقل کے گھوڑے دوڑاتے, نئے نئے نکتے نکال کر لاتے ہیں, جبکہ اس عقل میں اضافہ وہ صحبت صالحین کی برکت سے اللہ پاک فرماتا ہے. وزیر مولا روم کا شعر نہیں ہے, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. کہ اہل اللہ کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اور کوئی خداوند کریم کے ساتھ ہم نشینی چاہتا ہو تو حضرت مولا روم فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے. تحریک منہاج القرآن اس دور میں کیا ہے؟ خزانوں کے خزانے اللہ پاک نے اس کے ذریعے ہمیں عطا فرما دیے ہیں. منہج حیات بھی عطا فرما رکھا ہے, نصاب حیات بھی عطا فرما رکھا ہے, بہترین سودا بھی عطا فرما رکھا ہے, لوگوں کو بلانے کے لیے دعوت کا حسین پیغام بھی عطا فرما رکھا ہے, پلیٹ فارم بھی عطا فرما رکھا ہے, اور اولیاء کی حضور شیخ الاسلام کی صورت میں صحبت بھی عطا فرما رکھی ہے. تو پھر بھی روتے کس بات کا ہے جس سے سارے راستے ملتے ہیں. اسی طرح ایک اور شعر کا مفہوم آگے بیان فرماتے ہیں کہ نیک کی صحبت تجھے نیک اور بد کی صحبت تجھے بد بنا دے گی. اور حضرت سلطان العارفین ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نعمت اور کوئی رحمت بھی درویشوں اور فقیروں کی صحبت کی نعمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. حضرت سلطان العارفین کیا فرماتے ہیں؟ کوئی نعمت اور کوئی رحمت بھی درویشوں اور فقیروں کی صحبت سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ اہمیت ہے. اب یہ سارے سادہ لوگ تھے, ان کو بات سمجھ نہیں آئی جو ہمیں آ گئی ہے. نہ علامہ اقبال کو یہ بات سمجھ آئی, نہ حضرت سلطان العارفین کو بات سمجھ آئی, نہ حضرت مولا روم کو یہ بات سمجھ آئی. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اس مرد خود آگاہ و خدا مست کی صحبت دیتی ہے گداؤں کو شکوہ جم و پرویز. ہر وہ شخص جسے راز سمجھ آیا ہے اس نے ان 2 باتوں کو سمجھا ہے کہ حقیقت سوچوں اور نگاہ کے زاویے بدلنے میں ہے, اور زاویہ نگاہ کی تبدیلی صحبت صالح میں ہے. ان 2 چیزوں کو جوڑ کر ساتھ چلے, اسی سے در حقیقت فکری انقلاب بپا ہوتا ہے. اور جب فکری انقلاب بپا ہو جائے اور باطن بدل جائیں, باطن کی دنیا بدل جائے, سوچنے کا انداز بدل جائے, تو پھر انسان جس سمت بھی قدم اٹھاتا ہے اس کو نتائج ہی نتائج مل جاتے. حضور شیخ الاسلام نہیں پچھلے دنوں ارشاد فرما رہے تھے اگر سوچنے کا انداز بدل جائے, یہ تبدیلی رونما ہو جائے تو قربت الہیہ 2 قدم ہے. یہ سارا جھنجٹ, یہ رکاوٹ ہی ساری ہمارا زاویہ نگاہ میں ہے.
جب اس زاویے سے چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو دنیا الٹی نظر آتی ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، یہ دنیا الٹی نظر آتی ہے کیونکہ ہمارا زاویہ نگاہ غلط ہے۔ اگر اس کو سنوار لیں تو خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، اب اس زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنے کے لیے تحریک منہاج القرآن کیا کر رہی ہے؟ ایک وفد آیا میرے پاس تو مجھ سے یہی سوال کرنے لگا کہ مجھے باٹم لائن میں سمجھائیں کہ تحریک منہاج القرآن کیا کرتی ہے۔ میں نے یہی عرض کیا کہ تحریک منہاج القرآن لوگوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کرتی ہے۔ اس نے کہا کیسے کرتی ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ پھر بہت سے طریقوں سے کرتی ہے، تعلیمی ادارے بھی بناتی ہے، فلاح انسانیت کے پروجیکٹس بھی کرتی ہے، پھر تصوف اور اعتکاف کی شب بیداریاں بھی کرتی ہے، حلقات درود کا قیام بھی کرتی ہے، حلقات فکر کا قیام بھی کرتی ہے، مجالس العلم ہوں یا مراکز العلم ہوں ان کے ذریعے بھی سوچوں کے زاویے بدلتی ہے، رفاقت سازی کے ذریعے بھی کرتی ہے، علمی مجالس کے ذریعے بھی کرتی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانفرنسز کے ذریعے بھی کرتی ہے، سیاسی محاذ پر فکری تبدیلی کے حوالے سے اپنی فکر کو پہنچانے کی ایکسرسائز اور سٹرگلز کے ذریعے بھی کرتی ہے، دعوتی سرگرمیوں کے ذریعے بھی۔ تو وہ 1000 پروجیکٹس ہو سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹو معاشرے کی سوچ کا پیمانہ تبدیل کرنا ہے، تاکہ ذاتی زندگی سے لے کر اپنی ثقافتی زندگی، اخلاقی زندگی اور دینی زندگی ہر محاذ پر تبدیلی رونما ہو جائے، اور ایسے ہی پسماندہ اور اندھیرے میں ظلمت میں گھرے ہوئے ماحول میں سے اجلے اور ستھرے لوگوں کی ایک قوم پیدا ہو جائے جو اپنے وقت پر آگے خیر کے پیغام کو لے کر آگے بڑھنے والی ہو، ایسی مائیں پیدا ہو جائیں جو آگے ایک نسل پیدا کر دیں جو اللہ کے دین کی محافظ ہو، ایسے نوجوان پیدا ہو جائیں کہ جن کے دل اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے سرشار رہتے ہوں اور ان کی جوانیاں پاکیزہ ہو جائیں، ان کی سوچیں پاکیزہ ہو جائیں، وہ رشوت سے دور بھاگنے والے ہوں، وہ خودستانی اور چوری سے دور بھاگنے والے ہوں، وہ نفرت بھرے عقیدوں سے دور بھاگنے والے ہوں، وہ سب کو محبت دینے والے ہوں، سب کے لیے عافیت کا پیغام دینے والے ہوں۔ ایسے نوجوان پیدا ہو جائیں، ایسے علماء پیدا ہو جائیں جو فرقہ واریت کی بو سے پاک ہو، جو کفر کے فتوے لگانے والے نہ ہوں، اعتقاد وسطیہ والا رکھتے ہوں، اعتدال والا رکھتے ہوں، سب کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام دینے والے ہوں۔ ایسے تاجر پیدا ہو جائیں جو کسی کا حق مارنا نہ جانتے، ایسے سول سرونٹس اور ملازمین پیدا ہو جائیں جو جس ذمہ داری پر بیٹھے وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام جانتے ہو۔ یہ سب کہاں سے پیدا ہونا ہے؟ نہ اب والدین کی وہ اس تربیت میں جان ہے کہ اولاد کو ایسا ستھرا اجلا بنا دے، نہ اس وقت تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی تعلیم میں وہ جان باقی رہی ہے، وہ بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا بھی فتنہ ہے، لوگوں کے اعتقاد برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، ٹیلی ویژن پہلے اس کام پر لگا تھا، اب قومیں اگر تباہ ہوتی جائیں گی تو ان کی اصلاح کی ذمہ داری کس نے اٹھانی ہے؟ ہر فورم نے اپنے اپنے حصے کا حق ادا کرنا ہے شیخ الاسلام کے پیغام کو اس خاص طبقے تک پہنچانے کا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں تو یونیورسٹی کالجز میں اس خیر کے اعتدال پر مبنی پیغام کو لے کر پہنچنا ہے، وکیل ہیں تو بارز میں جانا ہے، علماء ہیں تو علماء کے پاس جانا ہے، سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں تو ایسے طبقات کو جا کر دعوت دینی ہے اور خیر کی طرف آمادہ کرنا۔ یہ کوئی جنگ نہیں ہے جو لڑ کر فتح ہونا ہے، یہ ایک لمبی سٹرگل ہے، اس سے ایک ایسی نئی قوم پیدا کرنی ہے کہ جو ایسی برائیوں سے پاک ہو، تب اللہ رب العزت تبدیلی کا سورج طلوع کرے گا۔ صرف کڑنے سے نتیجہ
نہیں نکلتا، کچھ کرنے سے نتیجہ نکلتا ہے، اور کرنے کا کام وہ جو آپ کو اچھا آتا ہے وہ کیا کرے. جو کام اچھا کر لیتے ہیں نا وہ کرتے رہے، اور باقی وہ خالق کا کام خالق جانے، اسی پر چھوڑ دے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ کام کیا کر. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اس کے دین متین کی خدمت اس انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے وہ چاہتا ہے، اور ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، تاکہ اس کے دین کی خدمت کا کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکے. اللہ پاک تحریک منہاج القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضور شیخ الاسلام کا سایہ تا دیر ہم سب پر قائم و دائم رکھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی مبارک کے سائے میں ہم سب کو جمع رکھے. والسلام وما علینا الا البلاغ.